یہ سوال میں نے ڈاکٹر نائک سے پوچھا تھا, ہماری ویڈیوز کے اوپر بات ہوئی بھی. انہوں نے کہا ہے نا کہ جی ماسٹربیشن جو ہے وہ از ناٹ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. ہاں جی. یہ ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس آئی ہیو ورکڈ ود کڈز ایز ینگ ایز 7 years old who are porn addicts. ٹھیک ہے, who don't know what masturbation is but still they do it. اس وقت میرے پاس جو میرج کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں 70% آر پورن ایڈکٹس, یا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے یا دونوں ہے. میرے پاس ایک کال آئی, سر میں کسی بھی لڑکی کی آواز سنتا ہوں تو میں ماسٹربیٹ کرتا ہوں. اتنے سینسٹیو لوگ. جی سینسٹیو نہیں ہے, ایڈکشن ہے. کہ کسی ایک پسماندہ علاقے سے ایک پرائمری کا ٹیچر تھا, کہتا ہے سر میں 5 سال 6 سال کے بچوں کو پڑھاتا ہوں, بچیوں کو, سر مجھے بچا لو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے سر بس میں کلاس کے دوران اٹھ کے جاتا ہوں اور کر کے آتا ہوں. ہمارے بھی استاد مولانا اسحاق یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ایک بندہ ایکسٹریم پہ پہنچ گیا کہ یار اب اس نے کسی کو چھوڑنا نہیں, اس سے تو 1000 درجے بہتر ہے کہ یار آپ خود لذتی کر لو. بھائی ایکسٹریم پہ پہنچنے کی ریزن یہ جو بندہ کر رہا ہے بچوں کو چھیڑنے سے تو اچھا ہے کہ وہ واش روم چلا جاتا ہے. زینب کا جو مولیسٹر تھا, قاتل تھا, ہی واز مولسٹڈ ان ہز چائلڈہڈ, اور اس نے یہ بات کہی تھی. پاکستانی کیس جاوید اقبال کا جو تھا, جاوید اقبال 100 بچے, بالکل وہ بھی شاید میرا مولسٹ ہوا تھا, وہ کئی دفعہ ہوا تھا. ہاں, یہ زینب کا قاتل یا اور بہت سارے ریپسٹ, ان لوگوں کو مریض کے طور پہ دیکھنا چاہیے یا مجرم کے طور پہ دیکھ کے سزا دے دینی چاہیے؟ یہ میں آج تک سمجھ, اور صرف یہاں تک ہی نہیں سر, چور کو بھی اور باقی سب چیزوں کو بھی, رادر دین دس کے جیل بنائی جائے, ہم ان کو وہ ریہیب میں کیوں نہیں بھیجتے؟ دیکھو اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے نا, سورہ یوسف اٹھاؤ, سائیکالوجی کا ایپیٹوم ہے. مجھے بتاؤ کس یونیورسٹی میں سورہ یوسف پڑھائی جا رہی ہے؟ ہم ایسے تماشبین بن چکے ہیں کہ ہم قبروں پہ ناچنے کو اب دھمال ڈالنے کو فخر سمجھتے ہیں. تو میرے لیے تو میری زندگی تو بہت زیادہ اس معاملے میں ٹائٹ ہوتی ہے کہ جب میں کوٹ کر رہا ہوتا ہوں نا آیتیں حدیثیں, تو مجھے بڑا سوچ سمجھ کے کوٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ سارے مفتی بیٹھے نا, میرے فتویٰ نہ لگ جاوے. صحیح بات ہے, کمپائلر بیٹھے اسی وقت ریئل ٹائم پہ پکڑ لیں گے. صحیح بات. مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی بات یہ ہے کہ ہم مفتی بھی ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. کچھ گیم پہ کوئی اس طرح کا ایڈ نہیں آیا. 2 دن کے بعد شوہر کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک طریقے سے ٹرک کریں. انہوں نے بچے کو موبائل پکڑایا, خود پیچھے شیشہ رکھ کے اس طرح بیٹھے کہ شیشے میں ان کو نظر آ رہا تھا, وہ شیشے میں نظر نہیں آ رہے تھے. اچھا, جیسے ہی وہ ہٹے ہیں سامنے سے وہی ایڈ سیم ایڈ واپس آ گئی. فرنٹل کیمرہ جی مارتا. لوگ, میں جب کرکٹرز کے ساتھ کام کرتا ہوں نا, تو آپ نے اگر چیز نوٹ کی ہو کہ ایک جس ٹیم کے ساتھ میں نے لاسٹ افغانی کے ساتھ کام بھی کیا, تو ان میں مجھے نا ایک بالر نے تھا, اس نے مجھے کہنے لگا کہ سر ہم تو اس کو یہ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, مردے کی قبر پہ جا کے کبھی ناچتے ہو؟ کہتا نہیں سر کیسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا تو جو میچ میں جس کو آپ نے آؤٹ کیا ہے نا وہ اس میچ کا مردہ ہے, تو اس پہ ناچتے ہو یار. وہ اس کی سمجھ میں بات ہی کہتا سر میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا, شکر ادا کروں گا. تو میں سمجھانے کی طرف اس لیے کہہ رہا ہوں 24 کروڑ میں ایک انجینئر ہو, ہے نا, ایک انجینئر اور بھی اس نے بھی سیاپا ڈالا ہوا ہے. سیاپا ہی باہر ہے ابھی تو بیٹھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فیلوز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. مائنڈ سائنسز ایک عجیب و غریب قسم کا سبجیکٹ ہے. میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ ہیومن کیپیسٹی کیا ہے, دماغ سے انسان کیا کیا کر سکتا ہے. کسی کا بھلا بھی کر سکتا ہے, کسی کا بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے, مگر اس سے پہلے کہ دوسروں کا بھلا یا بیڑا غرق کرے, انسان کو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ اینیمل انسٹنکٹ جو ہے نا انسان کی, جب اس پہ حاوی ہوتی ہے, انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا. آدھے گھنٹے بعد آپ ریل سے باہر نکل کر سوچتے ہو کہ یہاں سے میں نے شروع کیا تھا, اور ایک عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے. ایڈکشن, خواہ وہ پون کی ہو, خواہ وہ سبسٹانس کی ہو, خواہ وہ سیکس کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو, بہت بری ہے. اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں, مائنڈ انجینئر علی صاحب. علی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنا بات؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. پہلے میں ذرا ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ ہماری یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ایڈلٹس کے لیے ہے, بچے اگر اس کو نہ دیکھیں تو بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, ویسے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. نہیں سر, آ جاتی ہیں چیزیں اندر میرے خیال میں. بچوں کی ایج کیا ڈیفائن کرو گے؟ چلو ہم اسی پہ شروع کر لیتے ہیں. بچے کو میں نے یہ چیز مس طاہرہ رباب تھی سیکسولوجسٹ, ان سے بھی میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا 40 سال کا بھی بچہ ہو سکتا ہے. میں نے اسی طرح سے پوچھا بچے کی. ٹھیک ہے, تو جتنا بھی ہم منع کر لیں بچوں نے دیکھنا تو دیکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی ایٹ لیسٹ اگر پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے,
وہ ان کو کم از کم کہیں بیٹا آپ جاؤ, فرسٹ لیٹ اس سی دین وی ول لیٹ یو سی. ٹھیک ہے, یہ چیز میں ایٹ لیسٹ یہ فادو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, بیکاز یوٹیوب کا بھی اس میں آ جاتا ہے, اور لوگوں کو یو نو ایتھیکل سو کالڈ, پورا میڈیا ان ایتھیکل ہے, بٹ سو کالڈ ایتھیکل جو ہے نا وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. میرے پاس آپ نے ایڈکشن کی چونکہ ذکر کیا, میں اس لیے تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ میں نے آپ کو اس لیے روکا ہے تھوڑا سا, کہ ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس آئی ہیو ورکڈ ود کڈز ایز ینگ ایز 7 years old who are porn addicts. ٹھیک ہے, who don't know what masturbation is but still they do it. ٹھیک ہے. اور ان کے پیرنٹس کو بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ ہمارے بچے کو کیا پتہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. سو آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ بچے کو ہم یہ کہ وہ بچہ سمجھتے ہیں جو ہمارے زمانے میں تھا نا. ٹھیک ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 سال کے ابا عمیر کو, انس بن مالک کے چھوٹے بھائی ہیں, ان کا پرندہ مر جاتا ہے. آپ کے 2.5 سال کے بچے کا پرندہ مرے یا کوئی اس طرح ٹوائے ٹوٹ جائے, آپ کیا کہو گے؟ چل بیٹا چھوڑ دے, روتے نہیں ہیں اور لا دوں گا. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم went to him personally, treated him as an adult and said یا ابا عمیر ما فعل نغیر, اے ابا عمیر تیرے نغیر کو کیا ہوا. اور وہ ہر دفعہ جب اس کو ملتے تھے he would say the same thing. ٹھیک ہے, اور آپ سوچو نا کہ خدا نہ ہمارا کو اپنا قریبی چلا جائے اور آپ کو یار میں تو ان کو ملا تھا, بڑے اچھے صاحب تھے وہ, یا میرا بڑا خیال کیا انہوں نے, مجھے بڑا پیاری اچھی میموریز ہیں, تو مجھے بھی اچھا فیل ہوگا نا. تو اس بچے کے ساتھ بھی آپ علیہ وسلم ایسی ہی بات کرتے تھے. کیا بات ہے, رائٹ. سو بچوں کو ہم بچہ سمجھتے ہیں, بچے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, جو ڈسکلیمر والی چیزیں ہیں وہ آف کورس جس سے آپ ڈسکلیمر دینا چاہتے ہیں پون سے یا ان چیزوں سے, وہ بچے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں یار, کیسے آپ خود دکھا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو اوپنلی بات کر رہا ہوں, پیرنٹس اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو پورن ایڈکٹ بنا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے. انڈیڈ, بالکل ایسے. کس طرح بولا؟ کس طرح؟ کارٹون دکھاتے ہیں. بالکل. ڈوریمون سب سے مشہور کارٹون ہے پاکستان کا, جاپنیز ہے شاید, جہاں کا بھی ہے, بڑا مشہور کارٹون ہے. ہاں ایسے ہی ہے. میرے پاس ابھی اس وقت تو نہیں ہے, لیکن 2017 میں ڈوریمون میں پورا سیکس سین دکھایا گیا ہے. اچھا جی, وہ ویڈیو کلپ میرے دوست نے مجھے ٹی وی سے ریکارڈ کر کے بھیجا ہوا ہے. اور آپ اپنے بچوں کو ڈوریمون دکھانا فخر محسوس کرتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, آگے چلیں. ویڈیو گیمز ہیں, میں آپ سے وہ ویڈیو شیئر بھی کر سکتا ہوں. میں نے اپنے کئی پوڈ کاسٹ میں وہ بتایا اس کا کہ وہ جو امریکن کپل نے گیم کھیل رہی تھی, 3 سال یا 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ تھا ان کا, وہ گیم کھیل رہا تھا. اب 5 سال کا بچہ کون سی گیمیں کھیلے گا؟ پوکیمون شوکیمون ہے, چھوٹی چھوٹی گیمیں کھیلے گا نا. ٹھیک, تو اس گیم میں باقاعدہ سیکس سین آتا تھا, سیکس ٹوائز کے ایڈ آتے تھے. تو ماں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ماں نے اسے گیم پکڑی کہ میں خود دیکھوں. ماں نے دیکھی کچھ نہیں آ رہا تھا. اس نے اپنے شوہر کو بتایا, شوہر اور میاں بیوی دونوں بیٹھے رہے, کہتے ہیں ہم 2 دن بیٹھے رہے, کچھ گیم پہ کوئی اس طرح کا ایڈ نہیں آیا. 2 دن کے بعد شوہر کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک طریقے سے ٹرک کریں. انہوں نے بچے کو موبائل پکڑایا, خود پیچھے شیشہ رکھ کے اس طرح بیٹھے کہ شیشے میں ان کو نظر آ رہا تھا, وہ شیشے میں نظر نہیں آ رہے تھے. اچھا, جیسے ہی وہ ہٹے ہیں سامنے سے, وہی ایڈ سیم ایڈ واپس آ گئی. مینس دی فرنٹل کیمرہ. جی اچھا, جی اے آئی آفت آئی. صحیح بات, آفت آئی. کیا ٹھیک ہے بتایا, آفت آئی. آفت آئی, رائٹ. صحیح ہے. سو وہ جو آفت آئی ہے اس سے آپ نہیں چھپ سکتے ہیں. ہم اپنے مزے سے, کیوں؟ کیونکہ ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے. میری کٹی پارٹیاں, میں نے تمہارے باپ کا بھی کھانا بنانا ہے, تو وہ 2 سال کے بچے کو 6 مہینے کے بچے کو موبائل دے دیتی ہیں. سو آپ کے بچے کا وہ جو امپریشن ایئر ہے, فرسٹ 7 years آر امپریشنیبل ایئرس. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اپنے بچے کو پورن ایڈکٹ بنا دیا ہے. صحیح ہے. بٹ سر اب دیکھیے گا, حدود تو قائم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایگریڈ. ایک سگنل اگر ہم نہیں لگائیں گے, لوگ گاڑی نہیں روکیں گے. ٹھیک ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو لوگ پھر بھی نہیں روک دے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ یار ضیاء الحق سے پہلے بھی شراب پی جاتی تھی, بعد میں بھی پی جاتی ہے, اب چھپ کے پی جاتی ہے, بس اتنا سا فرق ہے, پی تو اتنی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سارے شراب خانے کھول دو, پھر دیکھتے ہیں لوگوں کی مورالٹی تب جج ہوگی. اب آپ کیا کہتے ہیں, ریسٹرکشن لگانی چاہیے؟ اس لیے میں نے شروع میں ڈسکلیمر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے ڈسکلیمر, اس طرح کے سگنل, قانون سازی اور اس طرح کے ریسٹرکشنز ضروری ہیں. بہت اچھا کوشچن فہد آپ نے, بیکاز میں اس سیکنڈ اسکول آف تھاٹ سے بالکل بائی ان نہیں کرتا کہ آپ ہر چیز مادر پیدر آزاد کر دو. دیکھو, میرے رب نے ہمیں سب سے بڑی آزادی میرے رب نے دی ہے, فری ول. تمام مخلوقات میں ہمیں فری ول دی ہے, ہمیں اور جنات کو. ٹھیک ہو گیا نا. تو لیکن اس فری ول کے ساتھ حدود ڈیفائن بھی کر دی ہیں. کریکٹ. ٹھیک ہے. سو ٹیمپٹیشن نہ ہونا از امپورٹنٹ.
دس پوڈ کاسٹ یا اس طرح کی جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں نا, یہ ان حدود میں نہیں انٹر ہو رہی. اچھا, یہ ان حدود میں ایکچولی لوگوں کو بتا رہی ہے. ابھی میں اگر اس وقت آپ کو موبائل کھول کے دکھاؤں, کل رات کو 12 بجے 1 بجے, ایسا ایک تو یار یہ بھی میرا پلیز ایک ڈسکلیمر ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ناظرین مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں اس بات کو میرے ناظرین سے. خدا کے لیے میں ہر طرح سے حاضر ہوں, لیکن رات کا میرا خیال کیا کریں. میں بھی بیوی بچوں والا ہوں, میں بھی سونا ہوتا ہے, اور رات کو 12 بجے 1 بجے کالیں آنے لگ جاتی ہیں. یہاں پہ تو آپ کو اسکرین ایڈکشن سے روکنا پڑے گا نا. آپ 12 بجے موبائل پہ کیا کر رہے ہیں, آپ سائڈ پہ رکھیں. نہیں, موبائل تو سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے, سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے اور سائلنٹ بھی کیا ہوتا ہے. صبح اٹھتا ہوں تو 10 20 15 کالیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, میسج آئی ہوتا ہے. سمجھانے کی طرف اس لیے کہہ رہا ہوں 24 کروڑ میں ایک انجینئر ہو, ہے نا, ایک انجینئر اور بھی اس نے بھی سیاپا ڈالا ہوا ہے. سیاپا ہی باہر ہے, تو آپ سیاپے سالو کرنے والے انجینئر ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک ہی ہمارے پاس ایسے ہی ہوگا نا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ جو کالیں آئی ہوئی ہیں نا, ان میں آپ کو اگر میں آپ کو ایج گروپ بتاؤں تو اٹ از بٹوین 10 to 18. 10 سال کا بچہ فون کر کے آپ کو, جی میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں. اچھا, کیا آلدو کہ میں ان کے نام شام ڈسکلوز نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. یہی سر, آئی ایم بورن ایڈکٹ. 13 سال کا تو عام ہے. نہیں, اتنے سے بچے کو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ہو سکتی ہے, مگر اس کو ریئلائز بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایڈکٹ ہو گیا ہوں اور دس از رانگ. ابھی جو 10 سال والے کی میں بات کر رہا ہوں وہ 3 سال سے ایڈکٹ ہے. میں نے کہا نا 7 سال سے بھی بچے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. وہ کہتا ہے سر مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن میں یہ کرتا ہوں, مجھے اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. جو میں نے سب سے بڑا کیس, سب سے بڑے ان سینس کے سب سے ایک انٹرسٹنگ کیس جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, جو کہ دہلا دینے والا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ والی پوڈ کاسٹ لوگ سنتے ہیں نا, وہ بچے, تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم ایڈکٹ ہیں. ایسے نہیں ان کو پتا ہوتا کہ ہم ایڈکٹ ہیں. یہ جو مجھے کالیں آتی ہیں ان لوگوں کی جو میری پوڈ کاسٹ دیکھ کے مجھے بتاتے ہیں کہ سر ہم ایڈکٹ ہیں. یہاں پر ہمارے کچھ ایسے علامائے ہیں, علامہ صاحبان اور صاحب ایسے موجود ہیں جو اس پہ تلے ہوئے ہیں کہ جی یہ چیزیں مسئلہ ہی کوئی نہیں, کر دے جاؤ, ٹھیک ہے. بڑے ڈاکٹر ہیں, لٹے لمبی لمبی ان کی, وہ کہتے ہیں کہ 10 دفعہ بھی اگر آپ خود لذتی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں تو میل فیمیلز کی بات کر رہا ہوں, فیمیلز کی بات کر رہا ہوں. آپ فیمیلز ہیں ایسی جو کہ ایکسپرٹس بن کے بیٹھی ہوئی ہیں, میلز ہیں جو ایکسپرٹس بن کے بیٹھے, وہ کہتے ہیں جی کرو ہی کرو, یہ تو کم ہی بڑا چنگا ہے. کیونکہ ان کی سائیکالوجی کس کے سر پہ کھڑی ہے؟ سگمنڈ فرائڈ کے سر پر, جو کہتا ہے کہ بچے کا پہلا سیکشل انٹریکشن اینڈ اٹریکشن از ٹورڈز نو لڑکے کیا ماں ہے, اوڈیپس کمپلیکس کی بات ٹھیک ہے, اور لڑکی کا باپ ہے. جی. سو دیٹ از ویئر دے وانٹ ٹو ڈو دا فرسٹ سیکس ود. یہ اس کے اوپر سائیکالوجی کھڑی ہے آپ کی یار. نہیں, ویسے کیسز تو موجود ہیں سر, آپ اسے سگمنڈ فرائڈ کو نگیٹ نہیں کر سکتے. میں نگیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں دیکھو, ایک ہے نگیشن اور ایک ہے پروپیگیشن, ٹھیک ہے. آپ اس فلسفی کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ سینسٹائز کر رہے ہیں. دیکھو, اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھنی ہے نا, سورہ یوسف اٹھاؤ, سائیکالوجی کا ایپیٹوم ہے. مجھے بتاؤ کس یونیورسٹی میں سورہ یوسف پڑھائی جا رہی ہے؟ سائیکالوجی کے اسکول تو چھوڑ دو یار, سائیکالوجی کے بیچلرز میں کس اسکول میں سورہ یوسف پڑھائی جا رہی ہے؟ سائیکالوجی کا ایپیٹوم ہے, ٹھیک ہے. اس سے بہتر آپ کو سائیکالوجی کی کتاب نہیں ملے گی, ٹھیک. کیسے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ, ایپیٹوم کس طرح سے ہے, یہ کیا ہے, ہیومن ایموشنز کیا ہیں؟ چلو ہم ہیومن ایموشن سے شروع کرتے ہیں. کتاب ہے سورہ یوسف سائیکالوجی کی نظر میں. اچھا, ٹھیک ہے. وہ میں آپ سے رائٹر بھی بتائیے گا ذرا. جی, شیخ آصف ایرانی ہے, امریکن پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ آغا خانی تھے, وہاں سے پھر وہ مسلمان ہوئے, پھر وہ مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. اور اس بندے نے پھر مطلب ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی. پھر انہوں نے جب دین کو پڑھا تو پھر انہوں نے سورہ یوسف پہ کام کیا, اینڈ ہی ایکچولی روٹ دیٹ بک وچ از مائنڈ بلوئنگ. کون سا CBT سے لے کے کون سا ایسا کانسیپٹ ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. بتائیے. تو اب یار آپ دیکھو نا, لیٹس سے ایموشنس, جی, بچے کو باپ کے ایموشنس, بچے کی جدائی کے ایموشنس, رائٹ, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. ڈپریشن, کتنا بڑا ڈپریشن. پھر صبر. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, یہ سارے ٹھیک ہے. 7 سال اس بندے کو کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے کہ جا کے بادشاہ کو بتائیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے. وہ بھول گیا, ٹھیک ہے. اینڈ ہے نا, یو نو آئی ایم فرام دا رائٹ, یو نو آئی ایم ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس. یہ تو میں آپ کو بڑی بیسک چیزیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہم آف کورس اس کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہے, اسی کے اوپر پوری ایک
ایک نہیں میرا خیال ہے کئی پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم فرائڈ کو نگیٹ کر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے بٹ وہ ایک ہونا چاہیے, اس کے اوپر میں نے پوری سائنس نہیں بیس کرنی. ٹھیک ہے. کریکٹ. اور اس کے اوپر میں نے یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا کہ یہ جائز ہے, یعنی یہ کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا. میں ایسے ایسے آپ کو کیسز فقط بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کے رشتے میرج, اس وقت میرے پاس جو میرج کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں 70% آر پورن ایڈکٹس, یا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے یا دونوں ہے. نہ ہسبینڈ کو وائف سے مزہ آتا ہے نہ وائف کو ہسبینڈ سے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ میرے پاس ابھی کیس تھا, میں اس کا ذکر, اس کو میں نے پوری ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے, کہ جس میں وہ کہتا تھا کہ جی بیوی اور شوہر دونوں کہتے تھے کہ جی ہم دونوں ایک دوسرے کو ماسٹربیٹ کرتے دیکھنے میں مزہ آتا ہے. سو وی ڈونٹ ہیو انٹیمیسی. بچے پیدا کر لیے ہیں اتنی ہے, بٹ ادر دین دیٹ وی انجوائے. اینڈ واٹ از رانگ ان دیٹ؟ اینڈ واٹ واز رانگ ان دیٹ از کہ ایونچولی دی ریلیشن شپ کیم ٹو این اینڈ بیکاز آف دس. یار آپ دیکھو نا, آپ ریئل لائف کو کتنی دیر جی سکتے ہو. میں سیگمنڈ فرائڈ کی ایک بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کھانا, سانس, ہوا اور سیکس بیسک نیڈز ہیں. یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا اور اب تم ایک دوسرے سے راحت حاصل کرو. اور راحت گلی ڈنڈا کھیلنا نہیں ہے, اور راحت انٹیمیسی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس راحت کو آگے ڈیفائن بھی کیا ہے. اور جب اس سے تمہارا آف اسپرنگ پیدا ہو, ٹھیک ہے, سو اس کا مطلب ہے کہ وہ آف اسپرنگ گلی ڈنڈا کھیلنے سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں نا کہ یہ تمہاری بیسک نیڈ ہے. پھر دوسری جگہ پہ اللہ کہہ رہے ہیں مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے. لباس کبھی یہ نہیں کہتا وہ میں شرم گاہ نہیں چاڑنی, میں اتنے نہیں ٹاپاں گا. بھائی لباس نے تو پورا جسم ڈھانپنا ہے. کریکٹ. سو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایکٹ ہے. امپورٹنٹ ہے, اونلی ایکٹ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. ہمارے یہ جو سوشل میڈیا کے جو ایکسپرٹس ہیں نا, ٹھیک ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, جو اپنے آپ کو سیکسولوجسٹ کہلاتے ہیں, جو یہ کہلاتے ہیں, ان کو بندہ پوچھے. یہ سوال میں نے ڈاکٹر نائک سے پوچھا تھا. ذاکر نائک نے نہیں, میری ان سے فزیکل ملاقات میں وہ مہینہ ادھر تھے اور میں مہینہ دبئی میں تھا. جس مہینے میں وہ ادھر تھے تو ہماری ملاقات انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. ہماری ویڈیوز کے اوپر بات ہوئی بھی. انہوں نے کہا ہے نا کہ جی ماسٹربیشن جو ہے وہ از ناٹ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, اینڈ اٹس اوکے ٹو ڈو اٹ. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا. میں نے کہا سر جی مجھے یہ بتائیں ویئر آر یو گوئنگ ٹو پٹ اے اسٹاپ. یا مان لیا حرام نہیں ہے, میں بھی نہیں کہہ رہا حرام ہے, حرام حلال اللہ کی حدود ہیں, اللہ نے ڈیفائن کر دی ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی حلال خواہشات کو چھوڑ کر حرام طریقے سے پوری کرتے ہیں, تو حرام میں چاہے وہ عورت ہو چاہے آپ اور کوئی فزیکل کوئی اور میتھڈالوجی استعمال کریں, کیا وہ حرام میں نہیں آتی؟ لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں یار. میں تو کہتا ہوں اتنی باریکی میں بھی نہیں جاتے. بھائی جس آپ کہتے ہیں کہ جی کبھی کبھار ونس ان اے بلو مون از اوکے, اوکے ڈن, ونس ان اے بلو مون از اوکے. ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں ایڈکٹ کی. ایڈکشن کو ڈیفائن کرنا. ہاں, کیا ہے ہفتے میں ہونا بھی ایڈکشن ہے یا روز ہی ہونا ایڈکشن؟ ایڈکشن کے لیے پہلے ہم ایڈکشن کے ورڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شیور. واٹ از ایڈکشن؟ ٹھیک ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں جی کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ کھاتا ہوں. کبھی آپ نے کھانا کھاتے ہوئے سوچا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں؟ کھاتے ہوئے تو سوچ ہی رہتے کیا پڑا ہوا سامنے. نہ غور کیجیے گا, دیکھنا اور اس کو ایکچولی مائنڈ فل ایٹنگ کا کانسیپٹ کبھی سنا؟ نہیں. کیا مطلب؟ آپ کھانے کے دوران موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں کبھی کبھی. ٹھیک ہے. آپ کھانے کے دوران اور بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر آ یار تم ادھر جاؤ یار, کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا آپ کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. پھر اس سینس میں ہاؤ مینی ٹائمز ہیز اٹ ہیپنڈ ود یو کہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ کے منہ میں جب آیا پتھر, اوہ یار یہ پتھر آ گیا. بہت دفعہ یہ چیز ہو جاتی جی. بال آ جاتا ہے, بال آ جاتا ہے, رائٹ. اور کتنی دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں نے کھانا تو کھایا ہے لیکن کچھ مزہ نہیں آیا یار, ہوتا ہے, رائٹ. دیٹ از آل اباؤٹ مائنڈ فل ایٹنگ. اچھا. جب آپ وہ کھانا کھا رہے ہیں ایک ضرورت کے طور پہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اچھا یار کھانا کتنی دفعہ کھاتے ہیں دن میں؟ میں 2 دفعہ, میں نے بتایا. چلیں 2 دفعہ کھاتے ہیں. لوگ 3 دفعہ بھی کھاتے ہیں. 3 دفعہ بھی کھاتے ہیں, رائٹ.
لوگ ایک میری طرح کے بھی ہیں جو پہلے دن میں 5 دفعہ بھی کھاتا تھا, ٹھیک ہے, عقل نہیں تھی نا, دماغ میں پتہ نہیں تھا. اعتدال میں کھایا جائے تو 5 ٹائم کی ڈائٹ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اعتدال رہتا نہیں نا پایا ساڈے, تانوں پتا پھر اسی لوگوں کو کہتے ہیں موٹیویشن, مینوں پتلی ویشن چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز جس کو کرتے ہوئے آپ سوچیں نا, اینڈ اٹ جسٹ ہیپنس, ٹھیک ہے, ویری سمپل, میں بڑی بلے مین ڈیفینیشن دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے پتہ ہی نہیں چلا, اچھا یار میں نے کھانا رکھ دیا, اب یار میں تو کھانا کھا کے آیا تھا, او ہو چل, دیٹ از پارٹ آف یور انسٹنکٹ ایکچولی, اور آپ کو جی ٹھیک ہو گیا. سو دیٹ از کالڈ ایڈکشن, سمپل ورڈز میں. اچھا, میں مطلب اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز میں نہیں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے لاشعور میں اس طرح بیٹھ گئی ہے کہ جس کو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. مثلا آپ سانس لیتے ہوئے سوچتے ہیں, نہیں کبھی نہیں, رائٹ, سو یور باڈی از ناؤ ان دیٹ ہیبٹ آف اینڈ اٹس ایڈکٹڈ ٹو آکسیجن, ٹھیک. سو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر پتہ بھی نہ چلے, آپ بیٹھے ہوئے ہم یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور ایک دم آپ فون اٹھائیں یا میں فون اٹھاؤں اور میں بیٹھ کے یہاں پر وہ کھول لوں, صحیح, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, او تیری یہ میں کہاں بیٹھا تھا, یہ میں کیا کر رہا تھا, ٹھیک ہے. دس از ون ایسپیکٹ. سیکنڈ, میرے پاس ایک کال آئی, سر میں کسی بھی لڑکی کی آواز سنتا ہوں تو میں ماسٹربیٹ کرتا ہوں. اتنے سینسٹیو لوگ, جی سینسٹیو نہیں ہے, ایڈکشن ہے, آواز سے ٹریگرز ہیں, جی ایگزیکٹلی دیٹ از ایڈکشن. تو میں نے پوچھا, میں کہا بیٹا کسی بھی لڑکی کی آواز, کہتا ہے ہاں جی. میں نے کہا تو ماں بہن ہے, کہتا ہے ہاں, ان کی آواز سے بھی ہوتا ہے. اچھا, دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہی سیڈ. ہی سیڈ سر کہ میں بڑا کنٹرول کرتا ہوں. اچھا, ان کی آواز سے بھی اس کو, جی دس از ایڈکشن بھائی, کیونکہ وہ جب شروع ہوتے ہو نا آپ, یو ڈونٹ نو ویئر ٹو اینڈ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک کال آئی مجھے, میں صبح بھی حذف کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ کسی ایک پسماندہ علاقے سے ایک پرائمری کا ٹیچر تھا, کہتا ہے سر میں 5 سال 6 سال کے بچوں کو پڑھاتا ہوں, بچیوں کو, سر مجھے بچا لو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے سر بس میں کلاس کے دوران اٹھ کے جاتا ہوں اور کر کے آتا ہوں. میں نے بچوں کسی کو ہاتھ نہیں لگایا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس چیز سے, لیکن مجھ سے نہیں رکا جاتا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا بس سر پتہ نہیں مجھ سے نہیں رکا. میں کہا تو تمہارے, اس سے بھی میں نے یہ سوال, میں کہا گھر میں کسی بھی لڑکی کو میں دیکھتا ہوں نا تو مجھ سے نہیں روکا جاتا. تو میں کہا ماں بہن؟ کہتا ہے سر ان کے انڈر گارمنٹس کو کئی دفعہ یوز کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اینڈز, اچھا اب اس پہ آپ کے وہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ یہ کہیں گے جی یہ تو اب بیمار ہو گئے ہیں. بھائی وہ بیمار ہونے سے پہلے ان کو روکنا تھا نا, پہلے آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ کر لو کچھ نہیں ہوتا. بٹ سر یہاں پہ سوری ٹو انٹروین, ہمارے بھی استاد مولانا اسحاق یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ایک بندہ ایکسٹریم پہ پہنچ گیا کہ یار اب اس نے کسی کو چھوڑنا نہیں, اس سے تو 1000 درجے بہتر ہے کہ یار آپ خود لذتی کر لو. بھائی ایکسٹریم پہ پہنچنے کی ریزن یہ جو بندہ کر رہا ہے بچوں کو چھیڑنے سے تو اچھا ہے کہ وہ واش روم چلا جاتا ہے. ڈونٹ یو فیل؟ ہاں میں دیکھو اسی لاجک نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اچھا پلیز. ٹھیک ہے, اسحاق صاحب میرے بھی بڑے محترم ہیں, جی جی, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, بٹ کچھ کانسیپٹس میں دیکھو ضروری نہیں کہ ہر بندے کی ہر بات. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے استاد ہیں اس فیلڈ میں جو مجھے لے کے آئے پورنوگرافی ایڈکشن کے فیلڈ میں, وہ شیخ وائل ہیں, شیخ وائل ابراہیم. اچھا ٹھیک ہے, اویئر فاؤنڈیشن ہے آسٹریلیا کی, اس کے جو فاؤنڈر ہیں. تو وہ مفتی منک سنا ہوگا نام آپ جی, نے, بہت فیمس. مفتی منک, شیخ وائل, نعمان علی خان, مطلب یعنی یہ وہ گروپ ہے جو اکٹھے ہر جگہ جا کے اپنے لیکچرز دیتے ہیں اور سارا کچھ ان کا اکٹھے کرتے ہیں. جب انہوں نے مفتی منک بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بچی نے سوال پوچھا اسٹیج پہ, لائیو ویڈیو ان کی چینل پہ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ شیخ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ جائز ہے, رائٹ؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو شیخ وائل نے ہی اسٹاپڈ ہم دیر اینڈ دین, ہی سیڈ آئی ایم سوری منک, یو آر a scholar within your own jurisdiction. This is not your area. You should not be talking about this because people listen to you and they will take it as a fatwa. صحیح ہے. Or as a order or as a commandment or as a relaxation. ٹھیک ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم, جو میرے دوست ہیں مفتی جنید, وہ تربیت الاجیال ریزنگ جنریشنز پہ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ابھی کل بھی اس کی اپنے ریکارڈنگ پہ جانا ہے. تو وہ میں نے ان کو جنید بھائی سے کہا, میں نے کہا جنید بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نا کوئی عالم کا کورس کر لوں. لیکن لگا کس لیے کرنا ہے آپ نے؟ میں یار میں لوگوں کو بتاتا ہوں, حدیثیں کوٹ کرتا ہوں, آیتیں کوٹ کرتا ہوں, تو کل کو کوئی سند ہوگی میرے پاس بھی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اس اوتھینٹسٹی سے بھی کوٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو.
آپ کو جتنا جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو اس میں آپ کو جو سپورٹ چاہیے, جو مٹیریل چاہیے, جو ڈیٹا چاہیے. اچھا میرے الحمدللہ رب کا مجھ پہ بڑا احسان ہے, میرے ہر بیچ میں NLP پڑھاؤں, سلوا پڑھاؤں, باڈی لینگویج پڑھاؤں, کوئی میرے ہر بیچ میں کم از کم منیمم ایک عالم ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جامعۃ الرشید کے ہیڈ آف HR ہیں, وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, ہیڈ آف افتاح سوری جو ہیں دارالفتاح کے جو فتویٰ کے ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ ہیں مفتی جنید ہیں, مطلب ہر مکتبہ فکر کے علماء جو ہے نا وہ میرے سے کوئی نہ کوئی کورس کر رہے ہیں الحمدللہ, میلز اینڈ فیمیلز بوتھ, خدا کے بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک, تو میرے لیے تو میری زندگی تو بہت زیادہ اس معاملے میں ٹائٹ ہوتی ہے کہ جب میں کوٹ کر رہا ہوتا ہوں نا آیتیں حدیثیں, تو مجھے بڑا سوچ سمجھ کے کوٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ سارے مفتی بیٹھے نا, میرے تو فتویٰ نہ لگ جاوے. صحیح بات ہے, کمپائلر بیٹھے اسی وقت ریئل ٹائم پہ پکڑ لیں گے. صحیح بات. مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی بات یہ ہے کہ ہم مفتی بھی ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. میں اگر انہیریٹنس کا مفتی ہوں تو مجھ سے آپ انہیریٹنس کے مسائل ضرور پوچھیں, اس میں بھی ایک ود ان ایک سرٹن جورسڈکشن میں ہر چیز کو جواب دوں گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ریلیشن شپس کے اوپر آپ نے ایکسپرٹیز لی ہے تو میں آپ مفتی ہوں گے ریلیشن شپس کے حوالے سے. کہتے یہ جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بن گیا نا کہ جی مفتی کا مطلب ہے کہ ہر چیز ہی انہوں پتہ. ہاں ایک بیسک علم سب کا ہوتا ہے, بٹ ایکسپرٹیز, آپ نے انجینئرنگ کی, میں نے انجینئرنگ کی, ہم نے بیچلرز کے بعد ماسٹرز میں جب آپ آتے ہیں تو یو چوز ون ایریا اینڈ دین PhD میں اس کا بھی نیرو. وہ ہمارے دوست ہے, اس نے اسپرے نوزلز کی صرف جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں جو اس کا جو وہ آؤٹ لیٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی ڈیزائن میں PhD کی ہے. وہ بندہ پوچھے یار یہ کیڑی PhD ہے بھائی, کیا بات ہے, اب وہ اس کا ایکسپرٹ ہے. ہم دور کیوں جائیں, نبی پاک نے کہا نا ایگریکلچر میں میری ایڈوائس تم نے لی اور تمہاری پروڈکشن کم ہوگی. ٹھیک ہے نا, دنیا کے معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. ایگزیکٹلی, نبی ایکسپرٹیز نہیں ہر چیز میں. ایگزیکٹلی رائٹ. سو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھو جو ہمارے اس میں میری ہمارے علماء سے جو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر وہ ایریا نہیں ہے نا, آپ کو جنرک نالج ہے, آپ ضرور تھوڑا سا اس ایریا کے اوپر کسی سے ایکسپرٹ سے, ڈاکٹر سے, مطلب آپ ڈاکٹر ہیں نا اگر, ٹھیک ہے, مطلب مجھے خدا نخواستہ میری بیک بون کا ایشو ہو جائے یا کسی کی بیک بون کا ایشو ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہ جا کے کسی مفتی سے نہیں کہے گا مفتی صاحب میری کمر ٹھیک کر دو. صحیح ہے. مفتی صاحب آپ پہ ڈاکٹر کو جان گے, آرتھوپیڈک دے کول, رائٹ. تو اسی طرح کچھ معاملات میں ضرور ہمیں لینی چاہیے رائے. ہاں اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بیلنس پوائنٹ آف ویو کون رکھ کے بیٹھا ہے, نہ وہ ایکسٹریم ہو نہ یہ ایکسٹریم ہو, دونوں ایکسٹریمز ہیں. بالکل ٹھیک. میں یہ نہیں کہتا ہوں, وہ جو آپ کا سوال تھا جس کی طرف ہم جا رہے ہیں, کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ بچوں کو چھوڑ دیا, اس نے خود اپنا کر کے آ رہا ہے. یس, اب وہ جہاں پہنچا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں تک وہ پہنچے کیوں, اس سے پہلے ہی بچائیں ہم اسے. میرا یہ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم جو میرا یہ دعویٰ نہیں ہے, میرا یہ چیلنج نہیں ہے, میرا یہ ایمان ہے, ہم ختم نہیں کر سکتے فحاشی کو اس دنیا سے, ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, مطلب ڈفرینٹ طریقوں سے. وہاں اس زمانے کا مکہ میں, مدینہ میں اور جگہوں پر طوائفیں نہیں ہوتی تھیں یا ناچ گانے والی نہیں ہوتی تھیں, وہ ہوتے تھے, لوگ لے کر آتے تھے, اس پہ پوری صورت آ گئی قرآن میں کہ یہ جو لوگ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اسے ختم کر سکتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں, ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, ہم اس کو جڑ سے پکڑ سکتے ہیں. جڑ سے پکڑنے کے لیے یہ ضروری ہے, یہ جو 12 13 14 سال کے بچے مجھے میسیجز کرتے ہیں نا جب, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ جڑ سے پکڑنا. ایک میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ اپنے یہ جو ایکسپرٹس جن کے آپ ڈاکٹرز ہیں, کوئی میلز ہیں, کوئی فیمیلز ہیں, جو بھی نام, میں کسی کا نام نہ لیتا ہوں, نہ مجھے آتے ہیں, نہ مجھے نام آتے ہیں ان کے, میں جانتا بھی نہیں ان میں سے کسی کو. ٹھیک ہے, ان سے یہ پوچھو, ایریکٹائل ڈسفنکشن ایک بیماری ہے, ED, جو کہ 40 سال کی ایج کے بعد ہوتی تھی آفیشیلی. ان کے مینولز میں لکھی ہوئی ہے سائیکالوجی کے کہ 40 سال سے پہلے یہ نہیں ہوتی بندے کو. ٹھیک ہے, آج WHO نے اس کا نام چینج کر کے پائڈ رکھ دیا ہے, پورن انڈیوسڈ ایریکٹائل ڈسفنکشن. آج یہ بیماری بلو 16 ہوتی ہے. کرواؤ آپ ماسٹربیشن, اور انکریج کرو کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے او بھائی گناہ میں جانے ہی کیوں دینا ہے. ہاؤ کین یو بی سو شیور کہ ماسٹربیشن کی وجہ سے ED ہو رہا ہے, اسی وجہ سے. اس کا نام ہے پورن انڈیوسڈ ایریکٹائل ڈسفنکشن. یہ نام WHO نے دیا, میں نے نہیں دیا. اچھا, تو پورن انڈیوس کا کیا مطلب ہے؟ ماسٹر پورن ویکھن کے بعد وہ کہتا نہیں میں تو نہیں ماسٹر ویٹ کر رہا. I'm sorry, it ends up on that. ٹھیک ہے, تو اگر وہ کہہ رہے ہیں اس کو PID کہہ رہے ہیں تو کسی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, رائٹ. سو 16 سال 17 سال کے بچے
میں جس کیس کا آپ کو بتا رہا تھا وہ 13 سال والے بچے کا, وہ 13 سال کا تھا, NED یونیورسٹی ہے کراچی میں, وہاں میرا ایک لیکچر ہو رہا تھا. یہ بات ہے پرانی کافی 18-19 کی. تو لیکچر کے بعد وہ بچہ میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا کہ سر میں چاہتا ہوں آپ میری اسٹوری دنیا کو بتائیں. میں کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ سر میں 14 سال کا ہوں, میں نے 8 سال کی عمر میں ماسٹربیشن شروع کی تھی, کزنز نے شروع کرائی تھی. ٹھیک ہے, دوستوں کزنوں میں بیٹھتے تھے سر. پھر ہمارے یہاں پر 10 سال میں آ کے تو ہم جو ہے نا وہ باقاعدہ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. جی بھائی ابھی سنتے جائیے آپ, اور انکریج کرو, بڑے گناہ سے بڑے چھوٹا گناہ. ٹھیک ہے, میں نے انکریجمنٹ ایسے کر رہا ہوں. کہتے سر وہاں پر جب میں لاسٹ ایئر میں نے 7 کا ریکارڈ بنایا. ٹائمز 7 ٹائمز. جی, تو میرا ریکارڈ کسی نے سوری میں نے 6 کا ریکارڈ بنایا, تو میرا ریکارڈ کسی نے توڑ کے 7 کیا. اب میں 8 کے لیے گیا تھا اینڈ 7th ٹائم کرتے کرتے میں بے ہوش ہوا, میں گرا, میرا سر جا کے نل کے یا جو بھی چیز تھی اس پہ لگا پیچھے اور میرا سر کھل گیا. ایک سال میں تقریباً 4 مہینے میں کوما میں رہا اور 1 سال ہاسپٹل میں رہا. میری میموری لاس ہو چکی ہوئی تھی اور میں اب الحمدللہ یہ 3را مہینہ ہے کہ میں نارمل ہو کے باہر آیا ہوں. اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کا ایک لیکچر ہو رہا ہے اس کے اوپر, تو میں وہ سننے آیا ہوں تاکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے تھرو میں اپنی اسٹوری لوگوں کو بتا سکوں. کہتا ہے کہ سر صرف ایک تکلیف ہے جو میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ بچوں سے دنیا سے شیئر کریں. میں کیا؟ کہ سر جب میں ٹھیک ہوا نا تو نرس میرے پاس آئی اور آئے کہنے لگی یہ تمہاری ماں ہے نا, اس کے تم اگر ساری زندگی پیروں کو صرف چاٹ کے بھی صاف کرتے رہو نا, دھونا تو دور کی بات ہے, تو تم اس کا قرض نہیں اتار سکتے. کہتا ہاں مجھے پتہ ہے میری ماں نے مجھے. کہتے نہیں, تم اس 1 سال یہاں بستر پہ لیٹے ہوئے تمہیں ماں نہیں یاد تھی, تمہیں باپ نہیں یاد تھا. 1 سال ہو رہا ہے نا اس ہاسپٹل میں, 4 مہینے تو کوما میں رہا ہے, کوما کے بعد ٹھیک ہے میموری واپس جب تک اس کی آئی ہے. تو کہتے تم یہاں پر تمہیں ماں نہیں یاد تھی, باپ نہیں یاد تھا, بٹ تمہارا ہاتھ رکتا نہیں تھا. اور کراؤ کہو جی بڑے گناہ تو بڑے چھوٹے ہیبیچول ہوگی باڈی اور مائنڈ اس چیز کا. ایگزیکٹلی بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس چیز کو تلے ہوئے ہیں ثابت کرنے میں کہ یار یہ کرنا ٹھیک ہے, خدا کا واسطہ ہے, let us all join forces and eradicate it to the level that we can. وہ بچہ کیوں بچیوں کو دیکھ کے اس کی طرف مائل ہوا ہی کیوں؟ ظاہر ہے اس. اچھا, اور اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں ایک اور سوسائٹی کا. اچھا آئی نو کہ ہم نے شروع کرنا تھا مائنڈ سائنسز سے, ہم مائنڈ سائنسز چھوڑ کے باقی ہر چیز پہ ہم آگے نکل گئے ہیں. مجھے تو ایڈکشن جنرلی کرنی ہے, ہم پوائنٹ کی طرف زیادہ. چلو کوئی بات نہیں, وہ کیونکہ وہ بھی ایڈکشن بھی اسی میں آ جائے گی نا. ٹھیک ہے, کہاں سے ہوتی کہاں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس جو میجورٹی کیسز ہیں ان ایڈکشنز کے, دے ہیو آئدر بین molested ایز چلڈرن اور ریپڈ ایز چلڈرن اینڈ ڈن بائی دا فرسٹ بلڈ ریلیٹیوز, ماما, چاچا, تایا, پھوپھی, ٹھیک ہے, مطلب پھوپھا. ٹھیک ہے جی, میں نے آئی ہیو ڈن کیسز ود فادر اینڈ سن آلسو, سو دیٹ از این ایکسٹریم. وہ بہت نہیں ہے بٹ ہے, بہت کامن بات ہے. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں ہے, ہو گئی ہے. ہم کہیں جی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, اینی ویز اس طرح نہیں ہوتا لیکن ہے. انسسٹ ہمارے یہاں پر ابھی میری بہت پرسوں پوڈ کاسٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, انسسٹ بہت ساری یہاں پر اس وقت آپ کے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پوش ایریاز میں ہے. آئی ایم سوری, یہ پوش ایریاز کی بیماری نہیں آ رہی ہے اب یہ ہر جگہ کی بیماری بن چکی ہے. ٹھیک نا, ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ سن رہے ہیں, کر رہے ہیں, اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی اگین میری ریسرچ نہیں ہے, میں آپ کو FBI کی ریسرچ ہے, نیٹ فلکس پہ پڑھی ہے, اینی بڈی کین گو اینڈ واچ. انہوں نے ریسرچ کی تھی. ٹیڈ بنڈی, شاید آپ نے نام سنا, وہ بہت مشہور ٹیڈ بنڈی, اور اس طرح کے بے تحاشا جتنے اور بھی تھے نا, ٹاپ 10 سیریل کلرز اینڈ ریپسٹس. ٹھیک ہے, ان کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی ہے. اور اس ریسرچ میں اس نے ایک بات بتائی. اس نے کہا کہ یار ون آف دا ریزنز دیز پیپل ہیو بیکم واٹ دے بیکیم, ہیڈ بیکم واٹ دے بیکیم, ٹھیک ہے, واز 3 ٹاپ ریزنز ہیں اس میں. نمبر 1, ڈومینیٹنگ مدرس, دیٹ از دا ٹاپ موسٹ ریزن. جن گھروں میں ماؤں کا راج ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2, ایبسینشیا فادرہڈ. مطلب اردو میں بتائیں. اردو میں بڑے سمپل ورڈز, باپ کا نہ ہونا. باپ جو ہے وہ بچوں کو پاکستان میں پال رہا ہے, خود دبئی بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, ایگزامپل کے طور پہ. ٹھیک ہے, تو ایبسینٹ ہے نا. ہاں, ایبسینشیا. ٹھیک ہے, ایبسینشیا فادرہڈ. اینڈ نمبر 3, فرسٹ بلڈ مولیسٹیشنس. ٹھیک ہے.
اور وہ کہتا ہے کہ جب ٹیڈ بنڈی نے سب سے پہلے اپنی ماں کو مارا تھا, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ جب یہ ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, جب یہ دیکھتی ہیں کہ نا کہ یہ ہماری ماں ڈومیننٹ ہے اور ہم بچے کے اوپر ظلم کر رہی ہے, تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا, ایسا بچہ جو مولیسٹ بھی ہوا ہے اور پھر وہ اس نے جا کے ماں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تو ماں نے اس کو اور کچھ نہیں کہا, ماں اس کے سامنے اپنے یاروں دوستوں کو ملتی تھی, ٹھیک ہے, مطلب وہ ایک اس کی خیر بہت ایک ایکسٹریم اسٹوری ہے, بٹ ٹیڈ بنڈی کی میں ایگزامپل سے دے رہا ہوں کہ مشہور ہے, لوگ جانتے ہیں, ادروائز اس طرح کے بے تحاشا. ڈھامر ہے, ایکچولی ڈھامر کا بھی کیس بڑا مشہور ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی ہیں, ان کی پوری لائف ڈاکیومنٹریز پڑی ہوئی ہیں, کوئی بھی میری بات کو نہ مانے جا کے پلیز دیکھ لو, ٹھیک. تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو ایف بی آئی کا جو ہیڈ چیف تھا, اس کا یہ انہوں نے اس میں اس کے مین انٹرویو اس کا ہے, تو کہتا ہے کہ یہ لوگ پھر ریونج لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ وین دے گو ان ٹو دا ریونج موڈ دین دیٹ از آلسو این ایڈکشن. وہی کہتے ہیں ہم لوگوں کو دنیا کی تکلیفوں سے مکتی دلوا رہے ہیں, چھٹکارا دلوا رہے ہیں. پاکستانی کیس جاوید اقبال کا جو تھا, جاوید اقبال 100 بچے, بالکل, وہ بھی شاید میرا مولیسٹ ہوا تھا, وہ کئی دفعہ ہوا تھا, ملٹیپل. یار چھوڑ دو ساری بات, زینب کیس لے لو, زینب کیس, زینب جو پوائنٹ اسکورنگ کیا سب نے, آج تک دل دکھتا ہے اس میں. اور آپ کو اچھا ایک اور بات بتاؤں, آپ نے مجھ سے بھی تھوڑے پہلے پوچھا تھا نا کہ بھائی آپ کا یوٹیوب اتنا کیوں نہیں کرتا. میں اپنے یوٹیوب کو مارکیٹ کیوں نہیں کرتا, کیونکہ میں ایسے پوائنٹس کے اوپر میں موقع پہ نہیں بولتا. میں اس وقت ان چیزوں کو انالائز نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اس وقت کر رہا ہوں گا نا تو مجھے بھی بڑے ویوز ملیں گے, بیکاز میں مرے ہوئے کو نہیں مارتا. لوگ, میں جب کرکٹرز کے ساتھ کام کرتا ہوں نا, تو آپ نے اگر چیز نوٹ کی ہو کہ ایک جس ٹیم کے ساتھ میں نے لاسٹ افغانی کے ساتھ کام بھی کیا, تو ان میں مجھے نا ایک بالر نے تھا, اس نے مجھے کہنے لگا کہ سر ہم تو اس کو یہ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, مردے کی قبر پہ جا کے کبھی ناچتے ہو؟ کہتا نہیں سر, کیسی بات کر رہے ہو. میں نے کہا تو جو میچ میں جس کو آپ نے آؤٹ کیا ہے نا, وہ اس میچ کا مردہ ہے, تو اس پہ ناچتے ہو یار. وہ اس کی سمجھ میں بات ہی کہتا سر میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا, شکر ادا کروں گا اللہ کا. ٹھیک ہوگی بات. سو یہ جو میری عادت نہیں ہے کہ میں جب کوئی بھی مدعا نکلتا ہے میں اس وقت مدعے پہ جان کے نہیں بولتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے ویوز نہیں ملتے بھائی, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر, میں ویوز کے لیے کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. میرا رب, میری اگر پوری زندگی میں ایک بندہ بدل گیا نا, کیا بات, تو میں کہوں گا میرا کام آ گیا, ٹھیک. زینب کا جو مولیسٹر تھا, قاتل تھا, ہی واز مولیسٹڈ ان ہز چائلڈہڈ, اور اس نے یہ بات کہی تھی. وہ قاری صاحب جو تھے وہ, جی, اچھا, ٹھیک ہے. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میں یہ کہتا ہوں, میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ حلال اور حرام ہے, چھوڑ دو. میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ یار اچھا یہ بندہ وہاں پہنچ گیا تو اس کو اب کرنے دو. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کو وہاں جانے سے کیسے روک سکتے ہیں. دیٹ از واٹ مائی پوائنٹ از, ٹھیک ہے. اینڈ اف دیٹ از رانگ دین آف کورس لیٹ دم پیپل ڈو اٹ. تو سر جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, مولیسٹرز ان کو کہیں, جیسے ہم نشئیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں, اصل میں تو وہ بھی مریض ہے نا, مریض, ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. تو اب یہ زینب کا قاتل یا اور بہت سارے ریپسٹ, ان لوگوں کو مریض کے طور پہ دیکھنا چاہیے یا مجرم کے طور پہ دیکھ کے سزا دے دینی چاہیے؟ یہ میں آج تک سمجھ, اور صرف یہاں تک ہی نہیں سر, چور کو بھی اور باقی سب چیزوں کو بھی, رادر دین دس کے جیل بنائی جائے, ہم ان کو وہ ریہیب میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اچھا, بہت اچھا یار آپ نے کویشچن کیا. مجھے بلکہ اس سے ایک پوائنٹ اور یاد آ گیا. ایک چیز ہے ان کو ہم نے مجرم یا مریض سمجھنا ہے, اور دوسری ہے جو ہم نے ان کو گلوریفائی کرنا ہے, گلوریفیکیشن اینڈ سینسٹائزیشن. یہ کون کر رہا ہے؟ ہاں, یہ ہمارا میڈیا کر رہا ہے, اور ود آل ڈیو رسپیکٹ سوشل میڈیا سب سے زیادہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, زینب کیس کی ہی میں اگزامپل دوبارہ لوں گا. جی شور. ہر طرف سے شور شرابے ہوئے, سارے وہاں پر کیمرے مائک لے کے پہنچ گئے. 6 مہینے کے بعد ایک کیس اور آیا. ایک ٹی وی چینل ہے جو پروگرام کرتا ہے اسی طرح کے جرم کے اوپر پروگرام, ٹھیک ہے. اس کی اینکر نے, ان دو لڑکے تھے, کباب کی ریڈی لگاتے تھے. اس نے ان سے پوچھا, اور آپ کو یہ یاد ہوگا وہ بھی اسی علاقے کا قصور کیس تھا, ٹھیک ہے, کہ اس نے اس علاقے وہ ریڈ روم میں ویڈیوز بھی کی تھیں بچوں کی کچھ. قصور میں بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے ریڈ روم کا. تو انہوں نے جب اس کو پوچھا اس اینکر نے کہ بھی آپ نے یہ چیز کہاں سے سیکھی, تم تو چٹے ان پڑھ ہو, تمہیں کیا پتا ریڈ روم کیا ہوتا ہے یا ڈارک ویب کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریڈ روم کیا, سوری ڈارک ویب میں بھی کی تھی, تمہیں کیا ڈارک. اس نے کہا جی وہ جو زینب والا کیس نہیں ہوا تھا, وہاں پر سب نے یہ باتیں کی تھی, ہر سوشل میڈیا, ہر ویڈیو یوٹیوب والا یہی باتیں کر رہا تھا, تو ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے پیسے کمانے کا. دس از کالڈ گلوریفیکیشن, دس از کالڈ. اس لیے میں کہتا ہوں جو مرا ہوا ہے نا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے ناچنا نہیں ہے بھائی, ہم مرے ہوئے کی قبر پہ ناچتے ہیں. آج ہم اس پہ خوش ہیں,
میں ایک چھوٹی سی یہاں پر ڈسکلیمر کے ساتھ, کیونکہ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے, میں نہ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, میرا بھی نہیں, ٹھیک ہے, نہ سیاسی نہ مذہبی, میری پارٹی ہے میں, ٹھیک ہے, تو بلکہ یا ہور کہہ لو JJUN جڑا جتے وہ نال. اچھا, تو میں پرسوں بیٹھا ہوا تھا سر, جس دن یہ انفارچونیٹ واقعات ہو رہے تھے ابھی ہمارے, تو اس سے ایک دن پہلے ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کو کہہ رہا تھا, اوے ہم نے تمہارے پھٹے چھاڑ دیے, تم لوگ ڈر گئے ہو, تم لوگ بھاگ جاؤ گے, ٹھیک ہے. اگلے دن وہ بندہ آ کے اس کو پتہ ہے کہہ رہا تھا, ہاں جی کتنے مروانے ہیں, اور یار اندازہ کرو یار, مردوں کے اوپر وہ دونوں, وہ بھی میرا بھائی تھا جو پہلے مرے, وہ دوسرا بھی جو مرا وہ بھی میرا بھائی ہے. ہم ایسے تماشبین بن چکے ہیں کہ ہم قبروں پہ ناچنے کو اب دھمال ڈالنے کو فخر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پھر قبر کسی کی کھدے, اٹ ڈزنٹ میٹر, رائٹ. سو گوئنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ ہم نے ان کو مجرم کرنا ہے یا مریض سمجھنا ہے, سب سے پہلے چیز میری ریکویسٹ ہے تمام سوشل میڈیا والوں سے اور میڈیا والوں سے, خدا کے لیے, اپنے TRP کے لیے, اپنے ڈالرز کے لیے, ٹھیک ہے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, چلو آج میں آن ایئر پہلی دفعہ آفیشیلی بتاتا ہوں, بھائی میرا چینل مونیٹائزڈ ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, 2016 سے چل رہا ہے, 8 سال میں $250 بنایا ہے. اگر میں اتنا ہی مونیٹائزیشن کا مجھے اتنا چکا, اور وہ 250 بھی میں نکلوا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرا اکاؤنٹ لاک ہے, ٹھیک ہے. تو اگر مجھے اس کا اتنا ہی چسکا ہوتا تو میرے پاس جب لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں نا کہ جی فیک طریقے سے ہم آپ کے چینل کے سبسکرائبر بڑھا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو میں بھی یہ کام کرتا, رائٹ. پیسہ اور میری سورس آف انکم یہی ٹریننگز ہیں, سیشنز ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بزنس نہیں ہے. ابھی اپنا بینک اکاؤنٹ دکھاؤں, آپ مجھے کہو گے علی بھائی بیٹھے کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اللہ برکت. الحمد للہ. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھے جب جتنا چاہیے ہوتا ہے میرا رب مجھے دے دیتا ہے. صحیح ہے. کل رات کو بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا, میں نے کہا یار صبح جو ہے نا میں نے بیٹریاں چینج کرنی ہیں گھر کے UPS کی, پیسے چاہیے. اور رات میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا صاحب میں کورس رجسٹر کر رہی ہوں, پیسے بھیج رہی ہوں, ٹھاک, آگے بھی پیسے آ گئے, ٹھیک ہے. ناؤ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو پلیز گلوریفائی نہیں کرنا, ہم نے ان کو انتہائی گلوریفائی کر دیا ہے. اور اس وجہ سے وہ جو ڈسکلیمر تھا نا اب آپ کا, جب بچہ وہ ڈسکلیمر کے باوجود وہ اس کو دیکھتا ہے نا, کیوریوسٹی کلڈ دا کیٹ, تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ بھی ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. ناؤ ایڈکٹس کو ہم مریض کہتے ہیں, ٹھیک ہے. WHO نے اس کے لیے اس کو بیماری ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, پورن ایڈکشن کو. اس کے لیے باقاعدہ اب آپ دوائیاں پرسکرائب کر سکتے ہیں آفیشیلی. ایسے بندے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. نفرت تو سر جرم سے, کرائم سے کرو, مجرم سے نہ کرو. وہ تو پنجاب پولیس کی اسٹیٹمنٹ ہے, پنجاب پولیس کی اسٹیٹمنٹ ہے, میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں. پنجاب پولیس کا موٹو کیا ہے, نفرت جرم سے ہے, مجرم سے نہیں, ٹھیک ہے. تو میں اس بات پہ ان کو سلام بھی کرتا ہوں کہ بہت اچھے, اس کو فالو بھی کرو. صحیح ہے. کرتے نہیں پینٹی وہ ٹارچر سیلز میں, ٹھیک ہے. اور یہ تو ٹارچر سیلز میں خیر کسی کو, آپ کو پتہ ہے انسان کو مارنا نہیں, وہ ایک الگ ایک اسٹوری ہم ایک الگ لیول پہ چلی جائے گی, ٹھیک ہے. اس چیز کو بس کلیریفائی کریں, یہ مجرم ہیں کہ مریض ہیں, فائن لائن کیا ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہ ہیں وہ مریض. اچھا, پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مریض بنے کیسے, پہلا سوال تو یہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. اب وہ مریض جب بن گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں میرے معاشرے کا زیادہ قصور تھا, ٹھیک ہے. میں نے جزاک اللہ خیر, میں نے معاشرتی طور پہ اس چیز کو سمجھا ہی نہیں کبھی, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو مریض بننے دیا. ٹھیک ہے. جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایسے وہ اقدامات کریں, اویئرنیس کی ایسی کیمپینز چلائیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ بھائی آپ کو اس کام سے شروع میں بچا سکتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم کیوں نہ ان لوگوں کو اس بیماری تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیں, ٹھیک ہے, یا ان کی ہیلپ کریں, کم ہو جائیں. پھر جب یہ بیماری میں پڑ جاتے ہیں, میرے چینل پہ میں بتاتا کہ میرے چینل پہ جب لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہماری ہیلپ کریں, سیشن کریں, میں کہتا ہوں یار میں بڑا مہنگا ہوں, مجھے سیشن چھوڑ دو, میں تمہیں فری میں علاج دیتا ہوں, وہ کر لو. ٹھیک ہے. میرے چینل پہ 2 پلے لسٹ پڑی ہیں, ان میں پورا کمپلیٹ ریکوری بتائی ہوئی ہے, 100 ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایوری تھنگ از دیئر. ایوریبڈی ڈو سبسکرائب, ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایوری تھنگ از دیئر. آپ وہ دیکھو, مجھے کیوں روپیہ دینا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 3 سے 6 مہینے میں یو ول بی آؤٹ آف اٹ. 3 سے 6 ماہ, 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں. ری وائرنگ ہے نا برین کی, برین میں ہمارے ہوتے ہیں نیورل پاتھ ویز. ٹھیک ہے. جس طرح کبھی گاؤں وغیرہ جائے نا
تو کھیتوں میں کچی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں, اس پہ اگر ہم پیر رکھیں گے تو جوتے کا نشان پڑے گا, ٹریکٹر چلے گا تو اس کا نشان پڑے. تو ہماری برین میں بھی نیورل پاتھ ویز ہوتے ہیں, ان پہ ہم جس چیز کو بار بار چلاتے ہیں وہ ایونچولی اس کے اوپر آگے اینڈ میں سخت ہو جاتی ہے. صحیح ہے, تو اس کو پھر ری وائر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ تو چلو کیور بتا دیے, جو ہو رہا ہے اس پہ بتائیں, کیا ان کو سزا دینا ٹھیک ہے؟ نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. جی ٹھیک ہے کہ دیکھو ان کو ہم نے مریض سمجھ کے ٹریٹ کرنا ہے, ضروری ہے, لیکن بھائی مریض کو بھی تو کسی نہ کسی حد میں ٹریٹ کرنا ہے نا, کھلے تو نہیں چھوڑ سکتے ہم, رائٹ. اب وہ جس طرح آپ کے ری ہیب سینٹرز ہیں نشیوں کے لیے, کیونکہ آپ فزیکل نشئی کو جیل میں نہیں ڈالتے, اس کو ہاسپٹل میں اس کو ہاسپٹل میں ڈالتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ جو ظلم ہوتے ہیں وہ الگ ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اسٹل آپ اس کو وہ ہاں اگر اس بندے نے اس نشے میں آ کے آگے جا کے خدا نہ خواستہ کوئی ریپ یا اس طرح مرڈر کوئی چیز کرتی ہے, وہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے. پہلی چیز یہ نا کہ اگر وہ ایڈکشن میں کیوں بار بار اس طرف آتا ہوں کہ اسٹاپ گلوریفائنگ دی ایکٹ آف ماسٹربیشن, ٹھیک ہے, بائی آل دوز ڈاکٹرز, ٹھیک ہے, پلیز اسٹاپ اٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جب بار بار اس چیز کو گلوریفائی کر رہے ہو تو لوگ بندہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے نا جی, نارمل ہے, بندہ پاگل ہے. مجھے کئی دفعہ کمنٹس بڑے زبردست آتے ہیں ویسے, جو آج تک کا بیسٹ کمنٹ ہے وہ بتاؤں کیا تھا. ابھی یہ میں نے وہ علی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہے نا, وہ یوتھ کلب والے کے ساتھ, تو اس میں انسسٹ اس کے نیچے جو ہے نا, نہیں سوری اس پہ نہیں, سنو والی کی پوڈ کاسٹ پہ آیا ہوا ہے, اس کے نیچے آیا ہوا ہے یار آج کل تو لوگ داڑھی بھی فیشن کی کرتے ہیں, 2 رنگ کی داڑھی کیسے بنائی ہے اس بندے نے. مطلب اندازہ کرو, میں یار داڑھی میں زندگی کبھی کلر نہیں لایا, اور میرے کہتے 2 رنگ کی داڑھی کیسے بنائی ہے. تو کمنٹ تمہارے بڑے مزیدار آتے ہیں. ہے نا ایک وکیل صاحب, ان کی اس طرح سے ہے, پتہ نہیں. اچھا مجھے نہیں لوگ کرتے ہیں اس طرح سے. اچھا نہیں, میرے تو الحمدللہ یار, میرے دائی مجھے کہتا ہے سر ایک دن کلر لا دیں, میں کہا پاگلا بڑی اوکھی چٹی کیتی ہے, تو کالی کرنے لگا. بڑا زبردست سیلف ڈیفینس ہے یہ, لوگ عزت کرتے ہیں. مجھے حاجی صاحب کہنے لگ گئے لوگ, سر سفید داڑھی کی تو رب حیا کرتا ہے, تو ہم تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اینی ویز تو پوائنٹ میں کہنے مجھے تو کمنٹس تو ہمارے کسی طرح کے بھی آ سکتے ہیں. سو ہم نے جو چیز کرنی ہے نا, جو ہماری رسپانسبلٹی میں ہے, ویوز آپ کو پھر بھی ملیں گے, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. جب آپ صحیح کام کریں گے نا, آپ کو ویوز بھی ملیں گے, آپ کو کیونکہ ایک بات یاد رکھنا یار فہد, اور یہ پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آڈینس لکھ لے اپنے پاس, عزت رب دیتا ہے, شہرت مخلوق دیتی ہے. عزت خالق, شہرت مخلوق. عزت نہیں جاتی اگر رب نہ چاہے, یا تعز من تشاء و تعز من تشاء و تعز من تشاء, ٹھیک ہے. شہرت چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہم شہرت کو عزت سمجھ بیٹھتے ہیں. صحیح بات. اور عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے تھے بس جی یہ شہرت تو اللہ نے عزت نہیں دی, اللہ نے دی ہے. بھائی شہرت اور عزت میں بہت فرق ہے. اور آج کے دن میں ایک ریڈی والے کی میری دعا, میں نے اچھا یہ بھی مجھے کسی نے اس دن کہا کمنٹ کیا, میں نے کسی اور پوڈ کاسٹ میں بھی یہ ذکر کیا, تو کہنے لگا جی آپ ریڈی والے کی دعائیں اب ہمیں سکھائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے یار, دعا کسی کی ہو بھائی, کیوں ریڈی والا, کسی کی بھی ہو سکتی ہے. کہتا ہے سر دعا کریا کرو اللہ عزت محفوظ رکھے. آج کل ویڈیوز کا زمانہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کو لیکستان بول رہے ہیں آج کل, ہیں قسم سے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ یہ سوچو کتنی بڑی دعا ہے, اور اب میں یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر چکا ہوں کہ یا اللہ میری عزت بچا کے رکھنا جو آپ نے دی ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. سو ان لوگوں کے ساتھ اگر ہمیں جب ٹریٹ کرنا ہے تو ہم نے ان کو مجرم بننے سے پہلے روکنا ہے, مریض میں روکنا ہے. پہلے تو مریض بننے نہیں دینا, پھر مریض پہ روکنا ہے. اگر وہ پھر بھی آ گیا تو سسٹم کا فیلئر ہے پھر ہمارے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ خالی آپ کسی کو اس لیے جیل میں نہیں ڈالو گے کہ وہ پون ایڈکٹ ہے. ہاں جب وہ بچوں کے پون بنا کے ڈارک ویب میں بیچے گا تو پھر وہ لائن کراس کر ٹھیک ہے. اس پہ مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ تو بڑے آئیڈیلزم کی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی برائی ہوگی نہیں اور ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں آپ تو ان کو لے بائے دے رہے ہیں کہ جی یہ تو مریض ہے جس نے اتنے سارے میں نے کہا یار بات یہ ہے, اگر ناسور آپ کے کہیں پر جسم میں بن جائے کاٹنا پڑے گا تو پھر کاٹنا پڑتا ہے نا. لیکن ناسور بنتا کیوں ہے؟ جب آپ گندے رہتے ہو, جب آپ نے اس کو پہلے دانے کو اگنور کیا تو ہی وہ آگے بڑھا نا. کینسر فرسٹ سٹیج میں پتہ چل جائے تو ہم پکڑ سکتے ہیں نا, لاسٹ سٹیج میں تو پھر کوئی حالت نہیں ہے. مینس کیپٹل پنشمنٹ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں اگر اس سینس میں کی جائے تو؟ اگر وہ جرم ہو چکا ہوا ہے, دیکھو میں جرم اور میں نے مریض میں فرق ایکسپلین کیا ہے. اگر تو وہ بندہ کسی بندے کو فزیکل نقصان پہنچا چکا ہوا ہے تو ہی از ناؤ ان اے سیکنڈ کیٹیگری, جہاں اس کو ہمیں دنیا کو اس سے بچانا ہے اور اس کی ریفارم پہ کام کرنا ہے. صحیح ہے. دیکھو جیلوں کا اصل کانسیپٹ کیا ہے,
غزوہ بدر سے سیکھتے ہیں. وہ ہدیہ دے کے جو انہوں نے وہ پڑھا کے. غزوہ بدر سے ہم سیکھتے ہیں کہ قیدی بنانے کا اصل کانسیپٹ کیا تھا. سارے قیدی بنے تھے, کسی قیدی کو مار پیٹ کی اجازت دی گئی تھی؟ نہیں, کسی کو نہیں دی گئی. ایون جو لاشیں وہاں پڑی تھیں, صحابہ نے جب ان کو جا کے پیر لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا, یہ جو ہے نا یہ اللہ کی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایگزیکٹ حدیث کے الفاظ نہیں یاد, اس لیے میں مفہوم بتا رہا ہوں. صحیح ہے. اس کو ڈیفیس نہیں کر سکتے تم, جو کہ ان میں کلچر تھا کاٹنے کا, اور وہ کیا ورڈ ایگزیکٹ, میوٹیلیشن. ٹھیک ہے, تو وہ کہا کہ نہیں کر سکتے. آج ہم سب سے پہلے اسی کو ڈیفیس کرتے ہیں, زندے کو کرتے ہیں, مردے کو تو چھوڑ دو. اللہ ڈارک ویب میں. ٹھیک ہے, اللہ, یہ فیکٹس ہیں نا. بالکل ہے, بالکل ہے. میں کہتا ہوں جی غزوہ بدر سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنا ہے. اب آؤ قیدی بنانے کا. کس قیدی کو, اچھا ان قیدیوں میں سے کتنے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے؟ آئی ڈونٹ نو, آپ بتائیں. میجورٹی ان میں سے مسلمان ہیں. اچھا, ہو گئے. کیوں ہو گئے تھے؟ اچھا, کیوں ہو گئے تھے؟ اخلاق اور کہ یار ریفارم کرنا مقصد تھا نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, پھر ان قیدیوں کو سوسائٹی میں املگیٹ کیا گیا, ان کے نالج سے فائدہ اٹھوایا گیا, پڑھا کے. ٹھیک ہے جی. تو مقصد کیا تھا, ان کو مجرم ثابت کر کے ان کی زندگی تباہ کر کے پھانسی پہ ٹانگنا, یا ان کو ریفارم کر کے. اچھا پھر ایک اور چلتے ہیں. اللہ اماں عائشہ پوچھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ شیب ابی طالب والا تھا, جب عام الحزن تھا, کون سا دن تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا؟ کچھ کہہ نہیں. وائلڈ گیس. طائف کا دن. طائف کا دن. انہوں نے کہا میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا تھا, اس سے مشکل دن میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, کہ وہ پتھر کون مار رہے ہیں. اچھا جب اتنا مشکل دن, اس کو اب دنیا کی زندگی کا, اپنی 63 سالہ زندگی کا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ترین دن کہہ رہے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہو, آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو میری زندگی کا. ٹھیک ہے, آپ کیا کرو گے ایونچولی؟ آپ کہو گے یار کٹ ہی دو, پیسے کاٹ لو, سارا کچھ کاٹ لو, کٹو اینو, ننگا کرو پیچھوں تے کٹو اینو. ٹھیک ہے, اور وہ آتا ہے جبلوں کا فرشتہ, پہاڑوں کا فرشتہ, اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کہا ہے ان پہاڑوں کو جوڑ دو, کر دوں؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں نہیں جانتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ نے کہا ان کی ارادوں میں سے ان کو نہیں پتہ, ان کے بچوں کی خاطر, بچوں کو بچانا تھا. میں یہ کہتا ہوں آؤ بچوں کو بچائیں. ہم اس بچے کو مجرم کیوں بننے دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر وہ بچہ مجرم بن رہا ہے تو میں قصوروار ہوں. ابھی مجھے نا بیری یونیورسٹی نے بلایا ہوا تھا اقبال ڈے کے اوپر, تو وہ ٹاپک تھا کہ جی شاہین کیسے بن سکتے ہیں, شاہین کی کیا صفات ہونی چاہیے. میں نے کہا جی آئی ایم سوری, اینڈ دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ مائی اسپیچ. میں نے کہا آئی ایم سوری بچوں, میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. آئی ایم سوری کہ ہم نے آپ کو سبق شاہین کا نہیں پڑھایا, ہم نے آپ کو کرگس کا پڑھایا. آئی ایم سوری کہ ہماری جنریشن نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ خودی کیا ہے, ہم نے آپ کو خودی کے شعر سنائے. آئی ایم سوری کہ ہم نے تمام اشعار کا برڈن آپ پہ ڈال دیا کہ اقبال نے آپ کو شاہین بنایا, ہماری جنریشن تو شاہین کے لیے نہیں آئی تھی. سو ہاں آئی ایم سوری, ہماری غلطی تھی یہ. ہم نے آپ کو شاہین بن کے دکھایا نہیں, اس لیے آپ بنے نہیں. آپ کو شاہین دیکھنا نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ یار جو میرا خواب تھا وہ تم جیو. آئی ایم سوری بچوں. صحیح. وہ بیچارے سارے من دیکھ کے پریشان ہو, کہتے ہیں یار بندہ کی شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک کہا. ٹھیک ہے, سو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ایشو یہ ہے, ہم نے جوانوں کو پیروں کا استاد نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کی, جب وہ جرم کر لیتا ہے اس جرم کی سزا اس کو ضرور ملنی ہے, رب بھی دیں گے ہمارے. بالکل, اللہ نے بھی, دیکھو جیل کا کانسیپٹ جہنم سے بھی لے سکتے ہیں نا ہم, سزا تو ملنی ہے, لیکن اس سزا کے بعد ریفارم ہو کے جو لوگ نکلیں گے جنت میں جب جائیں گے واپس, ایونچولی تو انہوں نے جانا ہے جن کو اللہ نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب جائیں گے تو وہ ریفارمڈ لوگ ہوں گے نا, تو غلطی کی سزا تو انہیں مل رہی ہوگی. سو 3 پرون اپروچ ہے اس کی, ٹو سمرائز اٹ. پہلی بات, ہم اس کو مریض بننے سے روکیں. سیکنڈ, وہ مریض بن گیا ہے, ہم اس کو یہیں پہ روک لیں. ٹھیک ہے. تھرڈ, وہ مجرم بن گیا ہے تو ہم اس سے جرم کی سزا بے شک دیں, لیکن اس کو ریفارم کریں. ہماری جیلوں کا مقصد ریفارم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ
کتنے لوگ میں جانتا ہوں جو کہ صرف اس لیے مزید مجرم بنے ہیں کہ وہ جیل چلے گئے تھے. سیم سیکس کی اٹریکشن کو بھی آپ بیماری کی طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ میں آج تک اس چیز کو سمجھ نہیں پایا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا یار یہ تو مجھے بس شروع سے ہی بس لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا شوق تھا, مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بس ایک لڑکی ہوں, میرے جسم میں ٹریپ ہوں, سب بکواس ہے. اس شیطانی ڈبے نے صحیح ہے ٹھیک ہے ہمیں اور ان ڈراموں نے, اب آپ کے ڈراموں, اب رینبو میرے رب کا اتنا زبردست کرم ہے, اس کو کیا بنا دیا, اس کو کیا بنا دیا. دس از سبلیمنل میں, دس از دی پاور آف مائنڈ. یار اس سے بڑھ کے کسی کے ساتھ بھی اس کو اپنے سرکل میں لانے کا, ٹھیک کرنے کا طریقہ اگر ہے, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ہے تو مجھے لا کے دکھا دو یار. کیا آپ بتائیں, کیا ایسا ہے کہ جو لوگ سیکچولی بہت زیادہ چارج ہوتے ہیں وہ فائنینشلی بہت زیادہ ویل ہوتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں؟ اگر یہ بات ہوتی تو ہیرا منڈی سب سے امیر جگہ ہوتی. اب اینگر بھی ایک انرجی ہے. از اینگر اے گڈ ایموشن؟ اٹس اے ویری پازیٹیو ایموشن. جس سے نہ ہے وہ تو بے غیرت آدمی ہے. اینگر از اے ویری پازیٹیو. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. مطلب دیکھو نا کیوں, وائی سیکس از ون آف دا ٹاپ پازیٹیو ایموشن, پازیٹیو ایموشنس. وائی کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ راحت حاصل کرو. ابلیس کیا اپنے عقل استعمال کر کے بہکا تھا یا اس کو رب نے بہکایا تھا؟ اپنی عقل سے ہی ہوا ہے وہ. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے وہاں پر سورہ اعراف قال فبما اغویتنی, مجھ سے غلطی کروائی گئی ہے. بقرہ میں نہیں, سورہ اعراف, سورہ اعراف یہ دو جگہ پر آتی ہے قرآن میں, لیکن جو اس کی جو مین پہلی ہے وہ سورہ اعراف ہے, اگلی آگے ہے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ اغویتنی کا مطلب ہے او اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا. اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی, اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی. ٹھیک, مجھے مرواؤ گے تمہاری ضمانت ہو جائے گی فہد, میری ضمانت بھی نہیں ہونی. اللہ خیر کرے. یہاں ویگو ڈالا نہیں آتا, اچھا نہیں آتا, باقی خیر ہے, جو مرضی بولو.